بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے مرض کرونا سے اللہ نے آپ سب کی دعاؤں سے مجھے شفا عطا فرمائی۔ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز موصول ہوئے، آپ سب نے دعائیں کیں یا سلاموں کا ورد کیا، اور مجھے پہلی بار اس بات کا اندازہ ہوا کہ دین کی وجہ سے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں۔ پوری روئے زمین سے، مختلف ممالک سے لوگ فکر مند ہوئے، دعائیں دیں۔ آپ سب کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن کے میسیجز مجھ تک پہنچے، جنہیں میں جواب دے سکا یا جنہیں میں جواب نہ دے سکا، ابھی تک میسیجز آ رہے ہیں کہ جی اب طبیعت کیسی ہے اور کرونا سے آپ نے کیسے چھٹکارا پایا اور کیا صورتحال رہی۔ تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کرونا سے کبھی آپ ڈریے مت۔ چونکہ میں کرونا میں مبتلا ہو چکا ہوں تو اب میرے نزدیک کرونا کچھ بھی نہیں ہے، اور کرونا اگر ہو بھی جائے تو آپ بہت کم وقت میں کرونا سے نمٹ سکتے ہیں اور اس مرض سے نکل سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کا مجھے تجربہ ہوا کہ جیسے ہی آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو، زیادہ خراب ہونے سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی علامات آ جائیں کہ آپ کا گلا خراب ہو گیا ہے، بخار ہو رہا ہے جیسا کہ میرے ساتھ ہوا، اور کھانسی بڑھ گئی ہے، تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ٹیسٹ کروا لیں۔ ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ ٹیسٹ سے بھاگتے ہیں اور ٹیسٹ نہیں کرواتے تو متعین نہیں ہوتا، اور ہم کئی لوگوں کو کرونا لگا چکے ہوتے ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان ہماری اپنی فیملی کو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے بھی یہی کیا کہ جب مجھے کچھ علامات ظاہر ہوئیں تو میں نے اگلے روز نہیں بلکہ دوسرے روز ٹیسٹ کروا لیا جب علامات تھوڑی سی زیادہ ہو گئیں۔ بہرحال ٹیسٹ کروانے کے بعد میں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا اور انتظار میں رہا کہ کب رزلٹ آتا ہے۔ المختصر میں نے صبح 10 بجے ٹیسٹ کروایا تھا اور بعد مغرب رزلٹ آ گیا۔ آن لائن دیکھا تو کرونا پازیٹیو۔ اب جب بندہ پہلی بار دیکھتا ہے کہ کرونا پازیٹیو تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کی جانب سے تھا، اسے میں نے دیکھا، اور اس سے پہلے میں چونکہ اپنا کمرہ الگ کر چکا تھا، کوارنٹائن ہو چکا تھا، بچوں کو دور کر چکا تھا، تو میں نے پھر اس کو کنٹینیو کیا۔ اور اس کے بعد میں نے کچھ چیزیں مزید کی، چونکہ طبیعت تھوڑی زیادہ میری خراب ہو گئی۔ اتوار کو میں نے ٹیسٹ کروایا تو اتوار کی رات شب پیر جو ہے طبیعت زیادہ خراب ہوئی، تو اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے میں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا۔ وہاں پر کچھ بنیادی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایک تو آپ کے چیسٹ کا ایکس رے ہوتا ہے جس سے پوزیشن پتہ چلتی ہے، اور کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کروا لیے تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ الحمدللہ صورتحال کافی بہتر ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کرونا ہو گیا تو آپ آکسی میٹر خرید لیجئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا آکسیجن لیول گر رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا، وہ آپ آکسی میٹر سے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ 92 پلس ہونا چاہیے آکسیجن لیول آپ کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ 85 پر، 83 پر، اور ہوتے ہوتے 80 تک چلا جاتا ہے، پھر آپ کو اس کے بعد آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر کرونا ہو گیا ہے، سب سے پہلی بات بالکل نہیں ڈرنا، بالکل نہیں گھبرانا، ہمت رکھنی ہے۔ دوسری بات، آکسی میٹر سے بار بار آپ نے آکسیجن لیول چیک کرتے رہنا ہے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا ہے، گھر والوں سے نہیں ملنا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اب جیسے بچے ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، آپ سے کھیلتے ہیں، برتن ایک ہیں، ایک ہی گلاس میں پانی پی رہے ہیں، سب چیزیں الگ کر لیں۔ الا یہ ہے کہ جیسے گھر میں آپ ہیں تو وائف کو اجازت تھی کہ وہ ماسک لگا کر مکمل اہتمام کے ساتھ بس آئیں، دروازے سے کھانا رکھ کے پھر وہ چلی جائیں، اور آپ کوشش یہ کریں کہ ڈسپوزیبل اشیاء کو استعمال کریں، کہ جو آپ نے کھایا اسے ڈسپوز کر دیجئے، بچوں کو قریب مت آنے دیجئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر 2 گھنٹے میں آپ اسٹیم لیجئے۔ مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ نفع دیا وہ یہی اسٹیم لینا تھا۔ ایک دو دوستوں نے مجھے کال کر کے، جنہیں کرونا ہو چکا ہے، مشورہ دیا۔ تو جتنا بھی آپ کا جو سینہ خراب ہوتا ہے، وہ تمام جو مواد ہوتا ہے وہ اسٹیم لینے کی وجہ سے، چونکہ کھانسی آتی ہے اور وہ اس کے ساتھ مواد نکل جاتا ہے۔ ڈاکٹرز بھی یہی مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ دن میں 2 بار میں نیبولائز کیا کرتا تھا، اور چند میڈیسنز ہیں، مثلاً ایزومیکس ہے، یہ استعمال کی جاتی ہے کرونا میں، 5 ڈیز کے لیے ہوتی ہے، 5 دن اسے استعمال کریں پھر روک دیں۔ اس کے ساتھ سربیکس زی آتی ہے، وہ آپ نے مستقل استعمال کرنی ہے جب تک آپ شفا یاب نہ ہو جائیں۔
پھر اس کے ساتھ سیکون ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ کیلشیم کی گولیاں ہیں، یہ لیں جس سے آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ کھانے پینے کا بہت خیال رکھیں۔ میں یوں سمجھیں کہ 8 دن مبتلا رہا کرونا میں، 8ویں دن میری طبیعت بحال ہونا شروع ہوئی اور 12ویں دن میں نیگیٹو تھا۔ تو ابتدائی 3-4 دن شدید تکلیف رہی، پھر اس کے بعد طبیعت بحال ہونا شروع ہوئی اور 8ویں دن کے بعد تو یوں سمجھیں کہ پر ڈے جو ہے وہ میں بہتر ہوتا چلا گیا اور 12ویں دن نیگیٹو ہو گیا۔ اصل میں کرونا سے نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ایک تو عمر رسیدہ ہوتے ہیں اور انہیں متعدد کوئی بیماری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ کرونا سے کما حقہ مطلب نمٹتے نہیں ہیں اور اس کی کیئر نہیں کرتے، کھانے پینے پہ توجہ نہیں کرتے، تو قوت مدافعت کمزور ہونا شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے بندہ بیڈ ریسٹ پہ چلا جاتا ہے، آکسیجن پہ چلا جاتا ہے یا بعض اوقات وینٹ پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے کی ہیں، ان کا یہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ قہوہ جتنا آپ پی سکتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ پیجئے۔ اسٹیم کا جو میں نے ذکر کیا اس میں آپ 2 لونگ اور 1 دارچینی ڈال دیجئے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ پنساری سے 2 چیزیں آپ لے لیں۔ نمبر 1 قسط شیری، نمبر 2 سنا مکی۔ یہ 2 چیزیں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو قسط شیری جو ہے وہ 1 چٹکی آپ لے لیں اور قہوے میں ڈال کر وہ آپ پی لیجئے، آپ کے گلے کو بالکل وہ سیٹ کر دے گی، اور سنا مکی بھی آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائے گی۔ اور اس کے ساتھ آپ جتنا کھا سکتے ہیں، ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ فروٹ کھا لیجئے، جتنا زیادہ آپ جو ہے وہ گوشت کھا سکتے ہیں آپ گوشت کھا لیجئے۔ ٹھنڈا پانی اور میٹھا، یہ 2 چیزیں کرونا والے کے لیے زہر ہیں، قاتل ہیں اس کے لیے۔ ان 2 چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کرونا سے نکل جائیں گے۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے ول پاور، قوت مدافعت۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور مکمل آرام کرنا ہے۔ مشکل کام ہوتا ہے، بالخصوص جو بہت ہارڈ ورکنگ کے عادی ہوں ان کے لیے گھر میں بیٹھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، ٹائم نہیں گزرتا۔ درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، دینی چیزیں آپ دیکھ لیجئے، کتب کا مطالعہ کر لیجئے، وقت گزاریے، لیکن یہ وقت آپ نے گھر میں گزارنا ہے۔ تو ان تمام امور کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ الجلیل کرونا سے آپ نکل جائیں گے۔ اور یہ واقعتاً ہوتا ہے، یعنی ہماری قوم چونکہ منکرین کرونا ہے، اور میں بھی ابتداءً جو ہے وہ کرونا کو کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ماننے والوں میں تھا، لیکن جب اپنے پر بیتتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً کرونا کوئی چیز ہے۔ تو میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قوت شامہ اور قوت ذائقہ چلی جائے، یعنی سونگھنے کی صلاحیت اور چکھنے کی صلاحیت، ذائقہ چلا جائے۔ آخر میں 3 دن یا 4 دن ایسے تھے کہ میں نے اپنے گھر میں موجود مہنگی سے مہنگی عطر سونگھنے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے اس کی نہیں اس کی خوشبو مجھے آ جائے، اس کی نہیں اس کی خوشبو آ جائے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ کوئی خوشبو کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور میں نے مطلب بڑے بڑے برانڈ کی خوشبوز میرے پاس، چونکہ تحفہ آتا رہتا ہے خوشبو کا، دبئی سے، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بڑی مہنگی مہنگی عطریں میرے پاس رکھی ہوئی تھیں، تو میں نے سب کو نکال کے میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کی آ جائے اس کی آ جائے، کوئی خوشبو نہیں آئی۔ اسی طرح ذائقے کا بالکل نہیں پتہ چلتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جا کے 2 یا 3 دن کے بعد پھر جا کے جب میری طبیعت بحال ہوئی تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں آنا شروع ہوئیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ تمام آپ کی جو حس ہے یہ چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس سے بہت زیادہ گھبرائے نہیں، ہو جائے تو ہو گیا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، میں اس کو ڈیل کر لوں گا۔ قوت مدافعت کو مضبوط رکھیں، اور جو گھر کے افراد ہیں انہیں چاہیے کہ کیئر کریں۔ خاص طور پر اگر آپ کو کرونا ہو گیا ہے تو گھر میں امی سے دور رہیں جو ضعیف العمر ہیں، جیسے میرے چونکہ والد صاحب کا رضا الہی سے انتقال ہو چکا ہے، والدہ محترمہ حیات ہیں، تو ان سے دور رہنا، ماسک کا پراپر استعمال کرنا، اپنے روم کو الگ کر لینا، یہ تمام چیزیں جن کا خیال کریں، لیکن اسے سر پر نہ سوار کریں۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت کرونا سے نہیں اللہ کے حکم سے ہے، یہ ہمارا قرآن پر یقین ہے، اور قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب لمحہ موت آ جائے تو وہ 1 ساعت نہ مقدم ہوتا ہے نہ مؤخر ہوتا ہے۔ آخری بات میں کہہ دیتا ہوں ویکسینیشن کے حوالے سے، چونکہ ہم منکرین کرونا بھی ہیں من حیث القوم، اور ویکسینیشن کے حوالے سے بھی ہماری بڑی بڑی مطلب رومرز ہمارے معاشرے میں عام ہے، 2 سال بعد مر جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال میری جتنی گفتگو ہوئی ڈاکٹر سے اور بعض سمجھدار لوگوں سے،
تو سب نے یہ کہا کہ ویکسینیشن کروا لینی چاہیے. اور ایک دو ایسے کیسز آئے بہرحال جہاں پر انتقال بھی ہوا یا نقصان بھی ہوا، لیکن 99.9% لوگ ویکسینیٹ جو ہو چکے انہیں کوئی نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ نہیں آیا. بعض اوقات دیگر امراض بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ سب اور اب اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ویکسینیشن کروائیں گے تو ہی سفر کریں گے، ویکسینیٹڈ ہوں گے یا ویکسینیٹ ہوں گے تبھی آپ کے بچے اسکول جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ توکل ویکسینیشن کروا لی جائے شرعی طور پر. یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ ویکسینیشن کروانا جائز ہے یا نہیں، تو شرعی طور پر بالکل جائز ہے. اس میں کوئی قباحت، کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ نفع ہوگا. اور ویکسین لگوانے کی وجہ سے کرونا اتنا نقصان نہیں پہنچا پاتا جتنا کہ ان لوگوں کو پہنچاتا ہے جو ویکسینیشن نہیں کروائے ہوئے ہوتے. تو بہرحال ویکسین بھی لگوا لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں نے جو دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دین کی بڑی برکت ہے. بعض اوقات بڑے بڑے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ دین سے ہم جڑے ہوئے ہیں. کہاں کہاں مطلب میرے پاس ایسے ایسے میسیجز آئے کہ ہم سب گھر والے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بچے بچیاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں یا سلاموں کا ورد کر رہے ہیں. میری کیا اوقات ہے، مجھے کون جانتا تھا، مجھے کون پہچانتا تھا. یہ جتنی بھی عزتیں ہیں یہ صرف اور صرف دین کی وجہ سے ہیں. تو دین کے قریب آ جائیں. یہ دین سے جڑنے کی بنا پر جو لوگ وفا کرتے ہیں وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس وفا پر قائم دائم رہتے ہیں. آپ کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر سال یا بعض اوقات ہر ہفتے آپ کی قبر پر آتے ہیں، دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. تو بڑے وفادار لوگ ہیں، اور یہ سب دین کی برکات ہیں. مجھے اس پر اور زیادہ یقین اور تجربہ حاصل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. جو لوگ مبتلائے کرونا ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اور جو الحمدللہ ابھی تک کرونا میں مبتلا نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.